ہم یزید کو جہنمی ثابت کریں گے. اچھا ہاں تو ہم سے بولے کہ تمہارا کیا موقف ہے. ہم نے کہا ہم کو امیر المومنین ثابت کریں گے اور مسلمان ثابت کریں گے، کیونکہ عالم الغیب تو ہے نہیں کہ ہم جنت میں گئے یا جہنم میں. ہاں تو ابھی وہ مقر رہا ہے، کہہ رہا کہ اس پر ہم بات نہیں کریں گے. اب تم اپنا دعویٰ یہ کرو کہ تم مجھے یزید کو جنتی ثابت کرو گے. ہاں تو ہم نے کہا یہ تو دعویٰ نہیں ہوا بھائی، جنت جہنم کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، ہم کیسے ثابت کر دیں کہ وہ جنتی ہے. صحابہ کے بارے میں جو نص قطعی سے ثابت ہے ہم اس پر بات کریں گے نا کہ صحابہ جنتی ہیں. اب اس کے بعد کون جنتی ہے کون جہنمی ہے وہ تو ہم نہیں جانتے نا. تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کریں، کیا کرنا جائے اب اس پر. نہیں دیکھیے کیا ہے نا کہ اس نے کیا کیا چالاکی شروع میں. ہاں ایک سیکنڈ، اذان دیا بیٹا. اس نے شروع میں کیا کیا کہ پہلے جذبات میں آ کے یہ بول دیا کہ ہم یزید کو جہنمی ثابت کریں گے، ہاں ہے نا، پہلے بول دیا. ہاں تو آپ کو اسی ٹائم کیا بولنا تھا، اور اب ایسی کبھی نوبت آئے تو کیا بولنا ہاں کہ نا یزید کو جنت جہنمی ثابت کرنا تو بہت دور کی بات. تو کہنا یزید کے اوپر پہلے اپنا مکمل موقف ہی بیان کر دے. اتنا بڑا جاہل ہے کہ جس کو خود اپنا موقف نہیں معلوم مکمل، وہ جنت و جہنم کے فیصلے کر رہا ہے. ہاں ابھی وہ بولا کہ نہیں اب اس پر بات نہیں کریں گے. تم امیر المومنین مان رہے ہو تو ان کو جنتی بھی مانو. ہم نے کہا یہ لوگ کیسی بات ہو گئی آپ کی. نہیں اب دوسری بات پہ آتے ہیں. اب کیا ہوا کہ پہلے اس نے آپ کو بول دیا کہ ہم جنتی ثابت کریں گے، جہنمی ثابت کریں گے. ہاں سوری جہنمی ثابت کریں گے. اور وہ گیا اپنے مولانا کے پاس. کس کے پاس؟ مولانا کے پاس. کہ بھائی جیسے آپ نے مجھے فون کیا نا، اس نے بھی کانٹیکٹ کیا ہوگا. جی جی بالکل. اور انہوں نے پوچھا کیا بات ہوئی تمہاری، تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا. اور ان کو معلوم ہے کہ ہمارے جو فالوور ہیں وہ تو سب چرسی گردلے نشیڑی ہوتے ہیں، جذبات میں کچھ بھی بول دیتے ہیں چرس کے نشے میں. تو اس بیوقوف نے بھی بڑا بات کہہ دیا، یعنی اس نے دعویٰ کر دیا. کیا کر دیا؟ دعویٰ کر دیا. ہاں تو مقلدین کو بڑی چالاکی سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ کبھی بھی دعویٰ مت کرو، بلکہ سامنے والے کو 20 روپے والا بیٹا وہ ہے کیمپا ہے، سامنے والے کو بولو دعویٰ ثابت کرنے کے لیے تو تم جواب دعویٰ رکھو، کیونکہ دلیل دینا پھر اس کے ذمہ ہوگی جس کے ذمہ دعویٰ ہے. تو بھاگو اگر اپنے مولانا کے پاس کہ میں نے تو ایسا بول دیا، اب سالے مروائے گا. اب وہ بولے گا چل جہنمی کی دلیل دے. علم غیب کا معاملہ ہے نا، نہ قطعی لگے گی نا. تو اس کو نے سکھایا ہوگا کہ اب تم جا کے ایسا بولو. تو انہوں نے آ کے آپ کو ایسا بولا. اب حالانکہ پریشان آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، پریشان تو وہ ہو چکا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھ پا اس کی پریشانی. جی جی جی. اب اس بات کا بھرپور وہ کرو کہ نا پہلے تو تم نے کہا تھا کہ ہم ثابت کریں گے، اب تم بول رہے کہ ہم ثابت کریں. مطلب تم پہلے لکھ کر دو کہ تم نے ہار مان لی، تم نے جھوٹ بولا تھا اور تمہارے پاس اپنے دعوے پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور جیسے ہی تمہارے دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہوگی وہ لکھ کر دے گا تو آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا نا. ہاں ہمارا دعویٰ تو امیر المومنین اور مسلمان کا ثابت نہیں، وہ جو آپ کو بول رہے نا دعویٰ کرنے کا وہ ثابت ہو جائے گا نا. ہاں جہنمی نہیں ہے تو پھر جنتی ہو جائیں گے. صحیح سمجھے. اب دوسری چیز آپ نے جو کہا کہ یزید کے مسئلے میں ہم جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہے نا. اور آپ نے کہا کہ صحابہ کے اکرام کے تعلق سے کر سکتے ہیں. ہاں ہم نے یہ بات کہی کہ صحابہ کے بارے میں تو ثابت ہے کہ وہ جنتی ہیں سارے. اب کسی تابعین کے بارے میں یا اس کے بعد کے بارے میں تو ہم کو علم غیب ہے نا، نہیں ہے نا بھائی. جہاں جن کے تعلق سے بشارتیں ہیں وہ تو ہے ہی نا، علم غیبی ہے نا وہ. جی 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 پیشن گوئی نا قسطنطنیہ کی لڑائی میں جو لوگ شریک ہیں سب جنتی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہیں. تو وہ تابعی نہیں ہے؟ بالکل بالکل. اس میں تابعی لوگ نہیں ہے، یزید تابعی نہیں ہے. ہاں ہے نا، کیوں نہیں، بالکل. تو بس ہو گیا نا جنتی. لیکن جب بھائی اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کچھ عالم اس کو اس گروہ میں شامل کرتے ہیں، کچھ نہیں، جیسے غلام مصطفیٰ. وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. جو نہیں کرتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے.
ہاں آپ تو کرتے ہو نا. جی ہم تو کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل پر آپ سے دلیل پوچھے گا نا. ہاں صحیح. ان کے عمل کی دلیل تھوڑی آپ سے پوچھے گا. صحیح بات ہے. تو آپ تو مان رہے ہو نا, وہ ہاں نہیں مانے اس سے کیا کرنا ہے ہم کو. صحیح. کل کو وہ بولیں گے صحابہ اکرام جنگ بدر کا نہیں مانتے, تو کیا آپ صحابہ کو نہیں ماننا چھوڑ دو گے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں, ایسا کیوں چھوڑ دیں گے. تو صرف اس کے لیے بولنے کا منع ہے جنتی ہے جہنمی جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں. صحیح. کیونکہ یہ فیصلے کرنا ہی اللہ کا حق ہے, اللہ کی شان ہے, اس کی چادر کو کھینچنا ہے. جب اس بالکل. نے خود نبی کے ذریعے وحی کے ذریعے ہم کو بتا دیا ہے ہاں کہ بدر والے جنتی ہے, بخشے آئے ہیں, قسطنطنیہ والے جنتی ہے, بیت رضوان والوں کو اللہ نے معاف کر دیا. جی 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 تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے, اس میں ہم تھوڑی فیصلہ کر رہے ہیں. بالکل. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہم آپ کو بتا دے رہا, بس ہم تو صحیح. ذریعہ ہے, ہاں. ہم ماخذ نہیں ہے جنت و جہنم والے. جب علم نہیں ہے, جیسے وہ شخص نے کہا تھا نا اپنے دوست کو غلط برے عمل کرنے پہ کہ تو جہنمی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے نا, تو اللہ ہاں تعالیٰ سخت ناراض ہوا تھا, کہا میری چادر کو کس نے کھینچا. صحیح. اب اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا اور اس کو جنت میں ڈالوں گا. صحیح. تو وہاں علم نہیں تھا نا, ہاں یہ فیصلہ کرنے والا کون. لیکن یہاں اللہ. تو فیصلہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صاحب نے کر دیا ہے نا ہاں کہ صحیح بدر بات. والے جنتی ہیں, صحیح. بیت رضوان والے بخشائے ہو گئے, اور آپ کے صحیح. قسطنطنیہ والے جنتی ہیں. بالکل. تو بس آپ کو قسطنطنیہ میں اس کو ثابت کرنا ہے, ہاں یہ ہے. یہ مسئلہ ہے. تو وہ پھنس گیا, اس نے بولا یار اپن جہنمی کی دلیل کہاں سے لائیں گے, اس کے مولانا نے اس کو سکھا دیا. تو ان نے پلٹی مارا بندر کی طرح ہاں. کہ تم دعویٰ کرو. تو اب تم کیا دعویٰ کرنا معلوم ہے, کیا. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمہیں امیر المومنین یزید پہ اپنا مکمل موقف ہی نہیں معلوم. ہاں صحیح کہ تم مانتے کیا ہو. اب وہ مکمل موقف سے کیا سمجھے تم, کیا سمجھے کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم اس کو جنتی ثابت کریں گے اور ہم جہنمی, وہ سامنے والا نہیں جہنمی. دیکھو مکمل موقف سے مراد کیا ہوگا کہ کسی کے تعلق سے ہم مکمل موقف یہ بیان کریں گے تو پوری اس کی زندگی کا خاکہ بیان ہاں کریں گے. ہاں بالکل, شروع سے آخر تک. شروع سے آخر تک. جی جی بالکل. اب وہ کہاں سے لے رہا ہے, وہ تو چلتی ٹرین میں چڑھ رہا ہے. وعلیکم السلام. وہ تو چلتی ٹرین میں چڑھ رہا ہے نا, بیچ میں سے. ہاں بیچ وہ میں کہاں چڑھ رہا وہ ہے. امیر المومنین یزید کی زندگی کہاں سے لے گا جب وہ کربلا خلیفہ بنے. نہیں, جب وہ خلیفہ بنے. ہاں ہاں مطلب کربلا کا واقعہ تو وہیں سے شروع ہوا نا. جی 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 جی. ان کو خلیفہ کی گدی ملی تو ہاں صحیح. تو وہاں سے لے رہا نا. ہاں اس کے پہلے کی زندگی ہاں نہیں لے رہے, اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس سے ہاں پہلے کی زندگی میں ان کی کیا کیا صلاحیتیں تھی, کتنی بڑی بڑی نیکیاں تھی. صحیح. تو وہ بیان نہیں کر پائے گا نا وہ, کیونکہ اس کو تو کبھی سکھایا نہیں گیا, چرس مار کے اس کو نشہ دے کے اتنا چھوڑ دیا گیا کہ بس بولتے پھر. صحیح صحیح. وہ تو ہم کو بھی بول رہا تھا کہ تم بھی جہنمی ہو, اس کو ثابت کرنے میں لگے. ہم نے کہا تم بولتے رہو جو تم کو سامنے آئے. مطلب دلیل اتنا اگر علم کیا کرنا. اس کو حدیث دینا کہنا جو کسی کو جہنمی بولتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جنت میں ڈالتا ہے, تیرے کو اٹھا کے جنت میں ڈال لے گا. ہم نے اس کو سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر یا جہنمی کہتا ہے وہ پلٹ کر اسی کے اوپر آتا ہے. نہیں وہ تو الگ حدیث ہے, کافر کہے گا لوٹ کے آئے گا. یہاں تو واضح حدیث ہے صحیح مسلم کی جی کہ دو دوست تھے, ایک دوست نیک تھا اور ایک عملوں میں کمزور تھا. ہاں ہاں. تو اس کی بدعمالی کی وجہ سے اس کا دوست اس پہ ناراض ہو کے غصے میں بول دیا کہ تو جہنم میں جائے گا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو کہا کہ میں اس کو جنت میں ڈالوں گا, اس کو جہنم میں ڈالوں گا, اس نے کیسے میری چادر کھینچا. صحیح. بالکل بالکل. جی بس اتنی ہی رہنمائی لینی تھی ندیم بھائی آپ سے. جی جزاک اللہ بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو آمین آمین.